بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ القیامہ قرآن مجید کی 75ویں سورت جو 29ویں پارے میں ہے۔ اس کے 2 رکوع میں 40 آیات ہیں۔ نام: پہلی ہی آیت کے لفظ القیامہ کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے، اور یہ صرف نام ہی نہیں ہے بلکہ اس سورت کا عنوان بھی ہے، کیونکہ اس میں قیامت ہی پر بحث کی گئی ہے۔ زمانہ نزول: اگر چاہے کسی روایت سے اس کا زمانہ نزول معلوم نہیں ہوتا، لیکن اس کے مضمون میں ایک داخلی شہادت ایسے موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل ابتدائی زمانے کی نازل شدہ سورتوں میں سے ہے۔ آیت 15 کے بعد یکایک سلسلہ کلام توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا جاتا ہے کہ اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے، لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ اس کے بعد آیت 20 سے پھر وہی مضمون شروع ہو جاتا ہے جو ابتدا سے آیت 15 تک چلا آ رہا تھا۔ یہ جملہ معترضہ اپنے موقع محل سے بھی اور روایت کی رو سے بھی اس بنا پر دوران کلام وارد ہوا ہے جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ سورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے تھے، اس وقت آپ اس اندیشے سے کہیں بعد میں بھول نہ جائیں، اس کے الفاظ اپنی زبان مبارک سے دہراتے جا رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول وحی کا نیا تجربہ ہو رہا تھا، اور ابھی آپ کو وحی اخذ کرنے کی عادت اچھی طرح نہیں پڑی تھی۔ قرآن مجید میں اس کی 2 مثالیں اور بھی ملتی ہیں، ایک سورہ طٰہٰ میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے۔ دوسری سورہ اعلیٰ میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا گیا ہے کہ ہم عنقریب تم کو پڑھا ہوا دیں گے پر تم بھولو گے نہیں۔ بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی اخذ کرنے کی اچھی طرح مشق ہو گئی تو اس طرح کی ہدایات دینے کی کوئی ضرورت باقی نہ رہی، اسی لیے قرآن میں ان 3 مقامات کے سوا اس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ موضوع اور مضمون: یہاں سے آخر کلام اللہ تک جو سورتیں پائی جاتی ہیں ان میں سے اکثر اپنے مضمون اور انداز بیانی سے اس زمانے کی نازل شدہ معلوم ہوتی ہیں۔ جب سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات کے بعد نزول القرآن کا سلسلہ بارش کی طرح شروع ہوا اور بترتیب نازل ہونے والی سورتوں میں اسی پر زور اور مؤثر طریقے سے نہایت جامع اور مختصر فقروں میں اسلام اور اس کے بنیادی عقائد اور اخلاقی تعلیمات کو پیش کیا گیا، اور اہل مکہ کو ان کی گمراہیوں پر متنبہ کیا گیا جس سے قریش کے سردار کو گھلا گئے، اور پہلے حج آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر دینے کی تدبیر سوچنے کے لیے انہوں نے وہ کانفرنس منعقد کی۔ دیکھیں مدثر۔ اس سورت میں منکرین آخرت کو خطاب کر کے ان کے ایک ایک شبہے اور ایک ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ بڑے مضبوط دلائل کے ساتھ قیامت اور آخرت کا امکان، وقوع اور جواب کا ثبوت دیا گیا ہے، اور یہ بھی صاف صاف بتایا گیا ہے کہ جو لوگ بھی آخرت سے انکار کرتے ہیں ان کے انکار کی اصل وجہ یہ نہیں کہ ان کی عقل اسے ناممکن سمجھتی ہے، بلکہ اس کا اصل محرک یہ ہے کہ ان کی خواہشات نفس اسے ماننا نہیں چاہتی۔
اس کے ساتھ لوگوں کو خبردار کر دیا گیا ہے، جس وقت کے آنے کا تم انکار کر رہے ہو وہ آ کر رہے گا، تمہارا سب کیا درا تمہارے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا، اور حقیقت میں تو اپنا نام اعمال دیکھنے سے بھی پہلے تم میں سے ہر شخص کو خود معلوم ہوگا کہ وہ دنیا میں کیا کر کے آیا ہے، کیونکہ کوئی شخص بھی اپنے آپ سے ناواقف نہیں ہوتا، خواہ وہ دنیا کو بہکانے اور اپنے ضمیر کو بلانے کے لیے اپنی حرکت کے لیے کتنی ہی بہانے اور اعذارات تراشتا رہے۔ حوالہ جات: سورہ طٰہٰ آیت 114، سورہ اعلیٰ آیت 6۔